بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملکی سیاست میں نئی ہلچل، نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، مثبت اشارے ملنے تک پیپلز پارٹی کو انتظار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ نون لیگ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں جلد بازی نہ کرنے اور پہلے حکومتی اتحادیوں سے بات چیت کرنے کا کہا۔ پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کو دیگر پارٹیوں سے بات چیت کا ٹاسک سونپ دیا۔ ملک بھر میں کرسمس کی خوشیاں، گرجا گھروں میں دعائیہ تقاریب، ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں، ایک دوسرے کو مٹھائی اور کیک پیش کر کے مبارکباد دی۔ اسلام آباد سے کراچی جانے والی پرواز میں خوشیاں بانٹی گئیں، بچوں میں گفٹس کی تقسیم پر مسافروں کو خوشگوار حیرت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، کہا اقلیتیں ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار، ویٹیکن سٹی میں بڑی دعائیہ تقریب، پوپ فرانسس نے مذہبی رسومات سے تقریب کا آغاز کیا۔ خطاب میں غریبوں کا خیال رکھنے کی اپیل، بولے اپنی بے حسی سے غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ کرسمس منانے بچوں کے اسپتال پہنچ گئے۔ جنوبی کوریا، جرمنی سمیت عالمی سطح پر مختلف تقاریب۔ آسٹریلیا میں میوزک کنسرٹ میں گلوکارہ پیری نے کرسمس کا گیت گایا۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، قوم بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی میجر جنرل عمر احمد بخاری نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی۔ مسلح افواج کی جانب سے بابائے قوم کو زبردست خراج عقیدت پیش، پاک فضائیہ کی جانب سے خصوصی دستاویزی فلم کا اجرا۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ عمران اسماعیل بولے قائد اعظم کا نظریہ اور ویژن عظیم قوم بننے کے لیے مشعل راہ ہے، پاکستان کو قائد کے اصولوں کے مطابق آگے لے کر جائیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا آج ایک بار پھر عزم کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ کراچی والوں کا کھٹارہ بسوں سے چھٹکارا، گرین لائن بسیں ٹریک پر چل پڑیں، شہریوں کی بڑی تعداد نے آرام دہ سفر کا لطف اٹھایا۔ ٹکٹنگ سسٹم میں فنی خرابی کے باعث شہریوں کا مزہ کچھ دیر کے لیے کرکرا ہوا، مگر پھر خرابی دور کر دی گئی۔ جدید سہولیات سے آراستہ بسوں کی مکمل آپریشن 10 جنوری سے بحال ہوگا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل، بلوچستان میں آج سے بارش کا امکان، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ پی ڈی ایم اے نے انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند رہی، موٹر وے کے مختلف سیکشنز دھند کے باعث بند۔ پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار، محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق لاہور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا ایئر کوالٹی انڈیکس 316 ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ میں 6 کروڑ پاؤنڈ فراڈ کیس میں نیب اسلام آباد کی کارروائیاں جاری، نیب نے نثار افضل، اہل خانہ اور بے نامی داروں کی 9000 کنال اراضی منجمد کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ملزمان کی قیمتی اراضی منجمد کرنے کی منظوری دے دی۔ راولپنڈی سے اغوا، پاکستانی نیاد امریکی خاتون کے کیس میں نیا انکشاف، وجیہہ سواتی 9 ماہ پہلے بھی تھانہ مورگا کی حدود سے اغوا ہوئی۔ وقوع کی ایف آئی آر کا مدعی وجیہہ کا شوہر رضوان حبیب تھا۔ پولیس کے مطابق مارچ کے مہینے میں درج ہونے والی ایف آئی آر پر تحقیقات کی گئیں تو اغوا ثابت نہیں ہوا تھا۔ کراچی قائد آباد میں گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ، شاہ لطیف پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لے لیا، مقدمہ درج۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس کی بغدادی میں کارروائی، لیاری گینگ وار کے 2 بدتخور گرفتار۔ سوابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد قتل، ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کورونا دنیا بھر میں پھر سے پنجے گاڑنے لگا، امریکہ میں کرسمس پر سینکڑوں پروازیں منسوخ، فرانس میں مریضوں میں ریکارڈ اضافے پر نئی سفری پابندیوں کا امکان، برطانیہ میں بھی ایک روز میں 1,22,000 کیسز ریکارڈ، 137 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، بھارت کی 12 ریاستوں میں بھی اومیکرون ویرینٹ پھیل گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان، امریکی خام تیل کی قیمت میں $1 اضافہ، فی بیرل $73.79 پر ٹریڈ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 71 سینٹ کمی کے بعد $76.14 پر آ گئی۔
ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.